بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت سی چیزیں اور بہت ساری باتیں کرنے کی ہیں۔ دو اہم واقعات جو گزشتہ ہفتے میں ہوئے ہیں ان پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا تو جو کینیڈا کے اندر پاکستانی فیملی کو جس طرح نشانہ بنایا گیا اور ان کو شہید کیا گیا، سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور حکومت پاکستان کی طرف سے، پاکستان کی عوام کی طرف سے، پاکستان کے علماء، مشائخ، مذہبی جماعتوں کی طرف سے اس فیملی کے ساتھ اظہار یکجہتی ہمدردی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات کو بلند فرمائے اور جو زخمی ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اسلامک فوبیا، جس پر بار بار ہمارے وزیر اعظم بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب اس حوالے سے پوری دنیا کے اندر آواز بلند کر رہے ہیں۔ آواز بلندی نہیں کر رہے، دنیا کو متوجہ کر رہے ہیں، عالم اسلام کو متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا کو اس کے منفی اثرات بتا رہے ہیں، مسلم امہ کو بتا رہے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اسی اسلامک فوبیا کا ایک واقعہ جو کینیڈا میں ہوا ہے۔ کینیڈا جو کہ مختلف ممالک سے اور مختلف تہذیبوں سے اور مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا ملک ہے، اور وہاں پر لوگ باقی دنیا کے مقابلے میں زیادہ امن، یورپ کے، برطانیہ کے، امریکہ کے مقابلے میں زیادہ امن اور اعتدال کی بات کرتے ہیں۔ انتہائی دکھ، افسوس اور کرب سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ وہاں پر رونما ہوا ہے۔ یہ بہت افسوسناک واقعہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب مسلسل اس طرف دنیا کی توجہ دلا رہے ہیں۔ ابھی چند ماہ پہلے اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں بھی پاکستان کی قرارداد متفقہ طور پر اسلامک فوبیا کے حوالے سے منظور ہوئی ہے۔ اتنا کافی نہیں ہے، معاملہ آگے بڑھنے کا ہے۔ وہ کیا ہے کہ دنیا کو دیکھیں، مسلمانوں پر کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کچھ عالمی دنیا پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ مسلمانوں پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جو اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں ایک تصور بنایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے دو ٹوک اور واضح موقف اختیار کر کے دنیا کو بتلائیں کہ اسلام کا اور شریعت اسلامیہ کا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان معاملات سے جن کو دہشت گردی اور انتہا پسندی سے جوڑ دیا جاتا ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسا کہ پاکستان میں کیا جا رہا ہے، اربوں روپے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے والے، پی ایچ ڈی کرنے والے، اس حوالے سے محنت کرنے والوں کے لیے اسکالرشپ رکھی گئی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ یہ کیوں رکھی گئی ہیں؟ تاکہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پہلو دنیا کے سامنے آئے اور دنیا کو معلوم ہو کہ جو بے گناہ انسانیت کے قاتل ہیں، جو تشدد پسند ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کی ذاتی سوچ ہے۔ جس طرح 50 سے زائد افراد کو نیوزی لینڈ میں شہید کرنے والے اور مسجدوں پہ حملہ کرنے والوں کو کہ مسلم دنیا میں کسی نے مسیحی دہشت گرد نہیں کہا، اس لڑکے کو جو اب تک کی معلومات ہیں، اگر یہ یہودی ہے یا جس بھی دین سے کا ماننے والا ہے، اس کو کسی نے اس دین سے نہیں جوڑا، تو پھر اگر کوئی اسلام کے نام پہ یا مسلمانوں کے نام پہ یا اسلام کا نام مسلمانوں والے نام پہ کوئی دہشت گردی کرتا ہے تو اسے اسلام سے کیوں جوڑا جاتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔
میری گزارش یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو کام کرنے ہیں ان میں سر فہرست کام یہ ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں شریعت اسلامیہ کے مطابق، وہ اپنی اصلاح کریں قرآن و سنت کے مطابق، اپنے آپ کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں، تاکہ دنیا کہے کہ یہ واقعی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے۔ جھوٹ، غیبت، کم تولنا، دھوکہ دینا، عدم برداشت آج کے وہ اہم امور ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ صبر و تحمل، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، کاروبار کے لیے دھوکہ کیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ طے کرنا چاہیے اور واضح کرنا چاہیے اور دنیا کو بتلانا چاہیے کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، مسلمان دغا باز نہیں ہوتا، مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان اپنے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق سچ کو نجات سمجھتا ہے، جھوٹ کو ہلاکت سمجھتا ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرد نکل جاتا ہے جو ملاوٹ کرتا ہے۔ معاملات میں بہتری اپنے کردار اور عمل سے دیکھیے، ہمارے آقا علیہ السلام نے جب کفار اور مشرکین مکہ کو دعوت دی تو پہلے پوچھا تمہاری میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ کا کردار، صحابہ کا کردار، اہل بیت کا کردار اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایک مسلمان خائن نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان دغا کرنے والا نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان حق مارنے والا نہیں ہو سکتا، چوری کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب ہم یہ سارے کام کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں تو ہمارا کوئی تصور اچھا تو نہیں جاتا، تو اسلام کا تصور بھی پھر اچھا نہیں جاتا۔ اب دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو اسلام کی تعلیمات کو جانتے ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے نا یہ اسلام کی تعلیمات پہ نہیں چل رہا۔ دوسرے وہ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ممکن ہے مسلمان ایسے ہی ہو۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اسلام کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اسلام کا نام دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا جائے، اسلام کے نام پر قتل و قتال کی جائے، اسلام کے نام پر زمین میں فساد پھیلایا جائے۔ قرآن کریم میں کہا گیا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی بے گناہ انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا، جس نے کسی ایمان والے کو قتل کیا۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ تو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ درخت ہو، حجر ہو، شجر ہو، نباتات ہوں، اونٹ ہو، ہرنی ہو، آپ سب کے لیے رحمت ہے۔ اور جو انسان انسانوں کے لیے زحمت بن جائے وہ کیسے آقا علیہ السلام کا ماننے والا ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے پہلو کے اندر میں یہ بات کروں گا کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ بھائی اسلام اس قسم کی دہشت اور وحشت اور بربریت اور سفاکیت سے بری ہے۔ یہ تو ہو گیا اسلام کا پہلو۔ اور تبلیغ اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ہمیں بتایا ہے۔ نمبر 1 قرآن کی آیت ہے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو۔ ہائے ہائے، آپ کو میں ایک بات عرض کروں، ہم جو تبلیغ کا جذبہ لے کے جاتے ہیں کہ ہم نے کسی کو اسلام کی دعوت دینی ہے یا راہ راست کی طرف لانا ہے،
اگر ہمارے دل میں اس کی نفرت ہے تو ہم تو اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے، تو ہماری دعوت کا اس پہ کیسے اثر ہوگا؟ ہماری دعوت کا اسی صورت میں اثر ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے دل میں اس کے لیے جذبہ جو ہے وہ اچھا ہو، ہم یہ جذبہ لے کے نکلے کہ ہم نے اس کو اسلام میں داخل کرنا ہے، یا ہم نے اس کو اسلام کی دعوت دینی ہے، یا ہم نے اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ اور اگر نفرت ہے تو پھر دعوت کیا دیں گے؟ اس نفرت اور محبت کا اظہار اگر کسی نے سیکھنا ہے تو وہ آقا علیہ السلام کے طائف کے سفر سے سیکھے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے جا رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں اللہم اہدی قومی۔ پتھروں کے جواب میں فرمایا اللہ یہ میری قوم ہے، یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو ہدایت دے دے۔ ہمیں بھی اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، لوگوں سے حسن سلوک کرنا ہے، بہتری کی بات کرنی ہے۔ فرعون جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تو سب سے بڑا رب ہوں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دعوت دینے جا رہے تھے تو فرمایا گیا اس کو نرمی سے بات کرنی ہے۔ آج ہم اپنے رویے بھی دیکھیں، آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے رویے کیا ہے۔ لہٰذا یہ کام تو ہمیں کرنے کا ہے۔ عالمی دنیا کو اور دیگر مذاہب کی قیادت کے کام کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ دنیا میں آنے والے جتنے آسمانی ادیان ہیں، کتب ہیں، وہ تشدد نہیں، امن سکھاتے ہیں۔ وہ بھی اپنے پیروکاروں کو حقیقی جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان سے آگاہ کریں، ان میں یہ جذبہ پیدا کریں کہ وہ مسلمان نہیں ہونا چاہتے، نہ ہوں، لیکن وہ مقدسات کی توہین نہ کریں، وہ مسلمانوں کی توہین نہ کریں، وہ مسلمانوں پہ حملہ آور نہ ہوں۔ قرآن نے حکم دیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اور مسلمان تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کسی آسمانی کتب میں سے کتب کی، کسی آسمانی کتب میں سے کسی کتاب کی یا انبیاء اور رسول کی کوئی توہین کرے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم تو سب کو مانتے ہیں، نہ مانے تو ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ حضرت عیسیٰ کو نہ مانے تو مسلمان نہیں، حضرت موسیٰ کو نہ مانے تو مسلمان نہیں۔ لہٰذا غیر مسلم جو دیگر مذاہب کے قائدین ہیں، مسیحی ہوں، یہودی ہوں، دیگر ہوں، ان کو بھی اپنے پیروکاروں کو یہ بتانا ہے کہ دنیا کے اندر تشدد کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا، امن کے ساتھ رہا جا سکتا ہے۔ اور مسلم دنیا کو، مسلم حکمرانوں کو کیا کرنا ہے؟ انہیں چاہیے کہ اسلام کے اس حقیقی پیغام کو لے کر وہ عالمی دنیا سے بات کریں، وہ اقوام متحدہ میں بات کریں کہ اسلامک فوبیا اور مقدسات کی توہین اور اس طرح کے اعمال کے لیے عالمی سطح پہ قانون سازی کی جائے۔ اگر خدا نخواستہ یہ کام نہیں ہوتا تو اس سے جو اثرات آئیں گے، جو منفی اثرات آئیں گے، اور جس سے دنیا پوری ایک جہنم بن جائے گی، اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ یہ بھی عالمی دنیا کو اور مسلم دنیا کو سوچنا چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ کینیڈا کی حکومت نے، وہاں کے وزیر اعظم کا اسلامک فوبیا کے حوالے سے بڑا جاندار موقف ہے، بڑا مضبوط موقف ہے، وہ آگے بڑھ کر اس پر کام کر رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس مجرم کو سخت سے سخت سزا ملے گی۔ بعض لوگ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، کیا اس درندے کا انسانی حق ہے؟ اور ان لوگوں کا کوئی انسانی حق نہیں ہے، اس فیملی کا جو سڑک پہ کھڑے تھے، اور ان کا جرم کیا تھا؟ مسلمان ہونا، کہ وہ کلمہ گو ہیں، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، وہ اسلام کے ماننے والے ہیں، اور تو ان کا کوئی جرم نہیں تھا۔ تو لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ مجرم کافر کردار کو پہنچے گا، اور یہ آخری واقعہ اللہ کرے ہو
یورپ کو جاگنا ہوگا، برطانیہ کو جاگنا ہوگا، امریکہ اور کینیڈا کو جاگنا ہوگا، مسلم سکالرز کو جاگنا ہوگا، مسلم مفکرین کو جاگنا ہوگا، علماء کو جاگنا ہوگا، اور اپنی دعوت کو جو دعوت اسلام ہے، جو قرآن و سنت کی دعوت ہے، اس کو آگے پھیلانا ہوگا، گلی گلی نگر نگر اسلام کے پیغام امن کو بتانا ہوگا۔ اور جہاد، یہ بھی میں کہتا چلا جاؤں، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ جہاد کیا ہے۔ جہاد بے گناہوں کو قتل کرنے کا نام نہیں ہے۔ جہاد میں تو سبز گھاس کو نہ روندنے کا حکم ہے، سبز پتوں کو نہ توڑنے کا حکم ہے، حلال جانوروں کو بلا ضرورت نہ ذبح کرنے کا حکم ہے۔ یہ جہاد جنگ کی بات ہے۔ یہ فلسفہ مسلمانوں کا نہیں ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ یہ جہالت کا فلسفہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہمیں بتاتی ہے کہ جہاد زندگی، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، تجارت، کاروبار، جنگ، ہمارے لیے اسلام نے اور ہمارے آقا علیہ السلام نے سب کے ضابطے مقرر کیے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان جو چاہے کرے اور کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کے لیے آپ کی سیرت کو اپنانا ہے۔ مسلمان وہی کہلائے گا، مسلمانوں کا نمائندہ وہی ہوگا جو آقا علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے والا ہوگا۔ وہ اسلام جس نے زندہ درگور ہونے والی بچی کو عزت و احترام کا مقام دیا ہے، جس نے کہا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، جو اسلام غلاموں کو حاکم بنانے والا ہے، جو اسلام مظلوموں کو ظالموں سے نجات دینے والا ہے، جس کا پہلا حکم یہ ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، انصاف کا جو اسلام حکم دیتا ہے، اس کا دہشت گردی اور انتہا پسندی سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ ناظرین و سامعین، میرا ارادہ تھا کہ میں جو پاک افغان علماء کانفرنس ہوئی ہے اس پر آج بات کرتا، لیکن انشاءاللہ آئندہ اس پہ بات ہوگی۔ آج میں جو سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ